وقت حکومت تو بہت خوش ہوگی, بہت خوش ہوگی. وہ جس جگہ لانا چاہتے تھے حالات اس جگہ پہ آ گئے کہ لڑائی تو ان دو بڑوں کی شروع ہو گئی, وہ کہتے چلو ہم بچ گئے. اختر نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, ہسٹوریکل ریکارڈ کو اسٹریٹ رکھنا چاہیے, اچھا انہوں نے کہا. اب سوال یہ ہے کہ ویسے کوئی تانا بنتا تو نہیں ہے کہ ماضی کی چیزیں دیں, لیکن کیا کریں, وہ چیزیں آپ کو لے کر آتی ہیں آج کے حالات پہ. جو کچھ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا, اٹ واز ویری کنڈیمنیبل, کہ آپ اس کو کنڈیم کرنے کی اس کو ضرورت تھی. عدالتوں نے ان کو ریلیف بھی دیا, جو کہ ٹھیک دیا, کہ آپ اس طرح اپنے اس کو ایکس پرائم منسٹر کو اس طرح آئے رینجرز کے لوگ ہیں گھسیٹ کے لے کے جائیں, توڑ پھوڑ کے نہیں ہونی چاہیے تھی. یاد کریں یہاں پہ, حالانکہ آپ کو پتہ سب سے زیادہ میرا کہ نواز شریف صاحب کے ان پہ یہ کمپنی پہ کرٹکس اگر کوئی رہے ہیں, کوئی ہم 2-4 لوگ تھے جو ہمیشہ رہے ہیں. جب عمران آپ کو یاد ہو 12 اکتوبر ہوا تھا, اس وقت 3 جنرل گئے تھے جی اس کے یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے تھے. ایک جنرل محمود تھے, ایک آپ جنرل یہ تھے اورکزئی تھے, ایک ساتھ میرا خیال اگین عثمانی صاحب تھے یا سم تھنگ کو لائک دیں, عثمانی صاحب میرا کراچی میں کوئی ایک تھا یہاں پہ میرا خیال ہے وہ گلزار صاحب تھے, کون سے ایک تھے یہیں پہ, یہ گئے, تینوں گئے چلیں. انہوں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو, وی لائک اٹ اور ناٹ, وہ بھی سٹنگ آپ کے پرائم منسٹر تھے, ان سے استعفیٰ لیا یا لینے کی کوشش کی, ان کو وہاں سے گھسیٹ کے جہاز پہ بٹھایا, ہتھ کڑیاں لگائیں اور کراچی تک لے کر گئے. وہ ہم سب نے دیکھا وہ چیزیں. یہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت بھی ٹائم تھا آپشن لینے کا کہ اپنی دشمنی ہماری اپنی جگہ پہ ہم پھر کر لیں گے. اگرچہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو یاد کو زیادتی کی ہوئے تھے ان کی اس کے جمیمہ پہ. اس سے تو دیکھیں آپ عمران خان ایٹ دا ٹائم, سر ایک منٹ سن لینا یار, دیکھیں آپ کمپیریزن لائک فار لائک کمپیریزن کریں, مجھے بالکل سمجھ میں آئے گا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ کے کنوکشنز ہوتے ہیں بعض, تو بینظیر بھٹو صاحب نے کہا تھا ٹھیک لگا, تو غلط کیا تھا. میں کب انڈورس کر رہا ہوں, آپ نے اسی جنرل مشرف کو 3 سال تک انہی کو آپ نے سپورٹ کیا, ان کو ریفرینڈم میں سپورٹ کیا, ان کو آپ نے شوکت خانہ میں کیا ہے اپنے فنکشن سے بلایا, ان سے آپ نے آ کے پیسے لیے, ان کی والدہ نے بھی ڈونیشنز کیے, آپ نے سب کچھ کیا 3 سال تک. وردی کے ساتھ ان کو ریفرینڈم میں لڑوایا. جب پرائم منسٹر نہیں بنایا انہوں نے چودھری شجاع صاحب کے پاس جائیں, ان سے اپنی سیٹیں لے لیں, آپ ناراض ہو گئے. آپ کے نا کنوکشنز ہوتے ہیں, بعد میں انہی کے بندے کو دوبارہ چیف منسٹر بھی بنایا کچھ 10-12 سال. آپ کے کنوکشنز ہوتے ہیں کہ آپ کسی انڈیموکریٹک اس کو کلچر کو, انڈیموکریٹک سٹیپس کو, کلچر پاکستان میں کس کا, یار انہوں نے لانا تھا نا, یہ چینج کے لیے آیا تھا نا. میری بات اب آج پھر جو ان کے ساتھ ہم بیٹھے مذمت کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 10 سال بعد آپ کے پروگرام میں کچھ اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ یار یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اور ریلیونٹ نہیں تھی, آپ آج کیوں اس کا وہ دے رہے ریفرنس دے رہے ہیں. سو سیم ریلیونٹ ہے. جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ماضی میں بھی پرائم منسٹر کے ساتھ, اس کو کدھر ملایا جا کے سر 10 سال بعد پھر کاشف صاحب, اب آپ کو بھی پتہ ہے آرگومنٹ آ رہا ہے, اب آپ اس کو ادھر ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں. بہتر آرگومنٹ دے دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح نواز شریف کو گرفتار کیا گیا, اسی طرح شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا, تو سر اس وقت خان صاحب کہاں کھڑے تھے؟ نہیں خان صاحب کہاں کھڑے تھے؟ بہتر آرگومنٹ نہیں کہاں کھڑے تھے؟ مور ریسنٹ آرگومنٹ, بیٹر آرگومنٹ سر. وہی میں کہہ رہا ہوں کہاں کھڑے تھے. آپ کے کنوکشن ہوتے ہیں, کنٹرول میں نہیں تھی چیزیں, سر ان کو سپورٹ کر رہے تھے, ووٹ ڈلوا رہے تھے. سمپل. سو میں کوئی ٹانٹ نہیں کہہ رہا, سمپل یہ بتا رہا ہوں. اگر آپ کو آج بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں وہاں سے فوجی حکومتوں کی طرف سے یا فوجی جنرل کی طرف سے جو ماضی میں غلطیاں ہوتی رہی, میرے ساتھ بھی غلط ہوا, تو آج آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب سے بڑا اہم آپ کے لیسن ہے. میں چلو میں پھر آپ کو ایک بات کرتا ہوں. آپ 2 چلے گئے 1999 میں, یہ بہتر ہوتا 2016 کی بات کر لیتے ہیں, 17 کی بات کر لیتے ہیں. یہ ساری ریلیونٹ بات سنیں. عمران خان صاحب 71 کی مثالیں دیتے نہیں دیتے, وہ بھی بلوچ انسرجنسی کے حوالے سے جو بھٹو صاحب نے عمران خان دیتے, نیب کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں, ان کے حوالہ نہیں ہوتے. کیسے ہسٹری کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال کا حوالہ نہ دیں, آپ 2-4 سال پہلے کرتے. ہسٹری تو ہزاروں سال پہلے کی. لوگ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں, تو ہمارے چلیں آپ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. پھر روک بھائی, پھر تو وہ الذوالفقار کی بھی مثال ہے نا کہ یہ پیپلز پارٹی والے آج کس منہ سے بھٹو خاندان کے اپنے بندے الذوالفقار میں شامل تھے, کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ جماعت ہے. انہوں نے تو اون کر کے کہا تھا کہ جناب ہم اس میں حکومت تو خوش ہوگی اس وقت. واٹ آل دے ایون ڈریمٹ آف, جو بھی خواب دیکھ رہے ہوں گے وہ آج ان کے خواب ان کو تعبیر ہوتے نظر آ رہے ہیں. سو ان کی طرف سے تو اب لگتا ہے ایسے کہ وہ جو جس کو ڈی ایسکلیشن کہتے ہیں حالات کے, وہ تو اب نہیں ہوگا. خان صاحب کے پاس کوئی راستہ ہے ڈی ایسکلیٹ کرنے کا؟ دیکھیں بالکل نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے. تو میں نے تو پہلے ہی کہا پلان تھا ان کا, مطلب پلان کیا تھا, مطلب ایک خواہش تھی جس کا اظہار بار بار کرتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اس کو بھی جیل میں ڈالیں, اس کو بھی ڈسکوالیفائی کریں, اس کو بھی کرش کریں. تو وہ تو پہلے سے ہی ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے نا, خواہش کا اظہار کر رہے تھے. ہر پولیٹیکل پارٹی ابھی بھی ایز آف ناؤ 2023 میں بھی ایک امبریلا ڈھونڈتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, تعلقات اچھے ہو جائیں. ووٹ کو عزت دو کی بات کی نون لیگ نے, لیکن 2019 میں خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے وہ باہر گئے تھے, اور پھر اس کا مطلب جو ووٹ پڑا ان کو, ووٹ دیا جو پارلیمنٹ میں جا کے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا, وہ شاید گیو اینڈ ٹیک ہو, کیونکہ اسی وقت کی بات ہے وہ کہ وہ باہر گئے اور اس کے بعد اگلے مہینے ووٹ ہو گیا, گیو اینڈ ٹیک تھا. He was already outside.
वही कह रहा हूँ, बाहर गए उसके बाद वोट हो गया ना नवंबर में। क्या बंदा हमारा पहुंचेगा तो that was give and take, मैं कह रहा हूँ कि वो बाहर गए, उसके बाद जो है नून लीग ने वोट दिया। और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि मियां साहब ने कहा है सपोर्ट दिस लेजिस्लेशन विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से। तो मोर लेस मैं कह रहा हूं टाइम क्योंकि मिलता जुलता अक्टूबर और नवंबर की बात है, तो गिव एंड टेक हुआ होगा। यही मसला आपने देखा पहले जब हिस्ट्री में जाए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान से करीब थे, एस्टैब्लिशमेंट से करीब थे, फिर खुद पार्टी बनाई, खुद इक़्तिदार में आए, बाद में क्या हुआ, ज़िया उल हक आए, वही 9 सितारे आपने बनाए, उनको आपने खत्म कर फांसी लगा दी, IGI बनी, कौन प्राइम मिनिस्टर? 9 सितारे बहुत बात, इनको नहीं रोक रहे कि ये माजी के हवाले दे, आपका टेकिंग अ लीव फ्रॉम हिज बुक नहीं, आपको 1991 पे आपने आपको रोकना पड़ता क्योंकि इसके बाद आप 1857 पे जाएंगे, उसके बाद शायद आप सुकरात या ठहरे आपके साथ। मैं 1999 तक किया तो आपने वहां से मारे, पत्थर मारे, ये तो लेके मैं 70 पे चला गया, ये 60s में चले गए, उधर नहीं रोका, ये है जाती। आप रुक जाएंगे, आप इतना पीछे नहीं जाएंगे, ये मसला है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमारे प्रोग्राम की परंपरा के मुताबिक आप इतना पीछे नहीं जाएंगे। जब आप इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो गुस्सा ठंडा होगा रऊफ साहब? क्या लग ऐसे ही रहा है कि जो हालात बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो खान साहब की कह रहे थे कि शायद मेरा आखिरी खिताब, और जो ट्वीट किया उन्होंने अपने खिताब से पहले के असल में इस तरह के जज्बाती गुफ्तगू हर लीडर करता होता है। जैसे इमरान खान साहब का मसला नहीं, इमोशनल अपने वर्कर्स को करना, बेनजीर भुट्टो साहब भी करते थे, नवाज शरीफ साहब भी अपनी मजलूमियत की कहानी आज तक सुनाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं लोगों को सुनते हो, कई दफा 1000 दफा तो मैं सुन चुका हूँ, लंदन में 1000 दफा मेरी आंखों में आंसू, मेरी में भी आ चुके, कई दफा लंदन में हम सुनते थे उनके, ये वहीं से वाकया शुरू होता था। सो ये सियासत, ये काम ही रुथलेस ये लोगों का। मैं माजी में नहीं जाना था, फिर लड़ पड़ेंगे आप, अदरवाइज मैंने कौन सी लड़ाई की? नहीं वैसे बात मैं तो पूछने लगा आपने बहुत बढ़िया सबियत दिखाई है, बहुत बड़ा आपने कौन सी कहानी सुन के आंसू आए आपके? मैं तो ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आखिरी कौन सी कहानी सुनी जिस पर आपकी आंखों में आंसू आए मियां साहब? बहरहाल नहीं, वो सुनाते थे कि ये जुल्म हुआ, ये जाते हुए मुझे हथकड़ियां लगा के दे गए, मैं एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, ये देखो मैंने, वो लोग मुझे कहते थे कि जनाब क्या 99 गए आप, वही आंसू याद आ गए, वो आज तक है ना। आज भी आप मियां साहब से मिले, कहानी वहीं से शुरू करते हैं। कभी सोचें, एक अरबपति बंदा है जिसकी बहुत बड़ी लाइफ है, सबकी है, बिजनेसमैन है, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल साहब, इनको आपकी हमदर्दी कहां से आ गई इनके अंदर?